اللہ تعالیٰ کا معاملہ اصل میں ہم لوگ دیکھیے بالکل نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ کی ہستی جو ہے نا، جب وہ معاملہ کرتی ہے تو ماں کی محبت کیا چیز ہوتی ہے، باپ کی محبت کیا چیز ہوتی ہے، یہ سب پیچھے رہ جاتی ہیں. خدا کی محبت اتنی زیادہ ہے، اس کی شفقت اتنی زیادہ ہے، خاص طور پر اپنے نیک بندوں کے لیے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی فیلنگز ہیں، کبھی آپ قرآن مجید میں پڑھیں تو وہ لگتا ہے کہ ایک غیر معمولی طور پہ مامتا ہے جو ابل رہی ہے. شفقت ہے، محبت ہے، ایک عطا ہے، ایک بخشش ہے. یعنی وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے اپنے نیک بندوں کے لیے. وہ آخری حد پہ آتے ہیں. تو آخرت کے دن بھی پھر ظاہر بات ہے، جہاں بلندی درجات ہوگی، مقام ہوگی، عزت ہوگا، مرتبہ ہوگا، وہاں پر وہ کیوں چاہیں گے کہ میرا بندہ یا میری بندی شرمندہ ہو، رسوا ہو؟ تو وہاں پر وہ شرمندہ نہیں ہونے دیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ سائحون مشقت اٹھانے والے ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں، تو حج کی جو عبادت ہے وہ بھی حج تو اپنی ذات میں ایسی عبادت ہے کہ جو سمبلائز ہی اس چیز کو کرتی ہے کہ اللہ کی راہ میں ہمیں شیطان کے خلاف جنگ کیسے کرنی ہے. یعنی ہر عبادت کی ایک اسپرٹ ہوتی ہے، اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے. اپنی حقیقت کے لحاظ سے حج کے اندر جہاد کو سمبلائز کیا گیا ہے. اور جہاد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نصرت دین کا سب سے بڑا ذریعہ تھا. اس لیے کہ اس زمانے میں ریگولر آرمیز نہیں ہوتی تھیں، بلکہ لوگوں کو، عام لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا. وہی لوگ تاجر ہوتے تھے، وہی کسان ہوتے تھے، وہی مزدور ہوتے تھے. جنگ کا موقع آتا تھا تو ان سے کہا جاتا تھا کہ تلوار نکالو اور آ جاؤ، اپنا گھوڑا لو اور آ جاؤ. تو حج میں اسی جہاد کو سمبلائز کیا گیا ہے. اور اس کی اسپرٹ یہی ہے کہ شیطان نے چونکہ یہ اعلان جنگ کر رکھا ہے کہ ولا تجدو اکثرہم شاکرین، پروردگار تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں جو لوگ خدا کی بہاف سے کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ضروری ہے، ان کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ بھی اعلان جنگ کریں، کہ وہ ساری زندگی لڑیں گے شیطان کے خلاف. تو حج میں اسی لڑائی کو، اسی جنگ کو سمبلائز کیا گیا ہے. وہ جو کنکر مارے جاتے ہیں جو حج کا کے موقع کے اوپر شیاطین کو، وہ اصل میں اسی کو سمبلائز کیا گیا ہے کہ ہم ایک ایک مرحلے میں جہاد کے وہ ایک سمبلائز کرتے ہوئے ایک لشکر کی طرح جاتے ہیں اور پھر آخر میں شیاطین کے اوپر سنگباری کرتے ہیں. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ حج کے اندر تو سب سے زیادہ یہ چیز نظر آتی ہے، اور دین کی ہر عبادت میں یہ چیز موجود ہے. اس لیے کہ پورے دین پہ عمل کرنا اصل میں مشقت ہے، اور اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوتا ہے آدمی، اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز بالکل شامل ہے، ہر عبادت اس کے اندر شامل ہے. اور اس میں لیکن خاص طور پہ جو کہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اس میں مراد اصلاً یہی ہے کہ جس وقت انسان خدا کی حمیت میں کوئی ایسی چیز دیکھے، مطالبہ ہو کہ آپ اپنی غیر جانبدارانہ پوزیشن کو چھوڑیں اور ان ایکشن ہو جائیں، کمفرٹ زون سے باہر آئیں، تو اصل مراد یہ ہے. لیکن اس نوعیت کی عبادتیں، خاص طور پر روزہ ہو گیا، عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کبھی اور دیکھیے کہ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ روزہ رکھنے والوں کے حوالے سے کیا ہے. تو وہ بھی اس میں اس لیے شامل کیا جاتا ہے کہ اس میں بڑی مشقت ہوتی ہے. حج بھی اس میں بدرجہ اولا شامل ہے. ریحان بھائی، نصرت دین کی ضرورت تو اللہ کے رسول کے اوپر دین نازل ہوا تو اس وقت ضرورت تھی، دین پھیلانا تھا. اب تو دین سارا مل گیا ہمیں، قرآن ہے، 2.5 ارب مسلمان ہیں، اب نصرت دین کے لیے کیا ہے؟ نصرت دین کے ضمن میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کی ضرورت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. ایک یہ کہ دین جو ہے اس کی حفاظت کے لیے بہت سے اقدامات کرنے پڑتے ہیں، بہت سے اقدام کرنے پڑتے ہیں دین کی حفاظت کے لیے. دین پر عمل کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مثال کے طور پر اگر ایک دینی جگہ پر بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کو آپ کو کتابیں فراہم کرنی ہیں، تو یہ بھی نصرت دین کا کام ہے. اگر وسائل نہیں ہیں اور ہم کوئی کتاب فراہم کر سکتے ہیں، قرآن مجید ان کو دے سکتے ہیں، ترجمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں نا بچے، ہم نے قرآن مجید فراہم کر دیا، تو گویا کہ ہم نے یہ بھی ایک کام کیا ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر دین کو اپنے فروغ کے لیے، یعنی ایک تو اس کی حفاظت کا پہلو تھا کہ دین کی تعلیمات محفوظ رہیں. محفوظ کیسے رہیں گی؟ تعلیم کے، تربیت کے عمل سے. اس کی 10 شکلیں اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے ایک سادہ مثال دی ہے کہ بنیادی تعلیم یہ ضروری ہوتی ہے. اگر ہماری نئی نسلوں تک اپنی یہ دین منتقل نہیں کریں گے تو محفوظ کیسے رہے گا؟ دین اس وقت امت میں محفوظ ہے.
امت کے عمل میں محفوظ ہے، امت کے علم میں محفوظ ہے، تو اس کی کنٹینیوشن ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ دین کے فروغ کے لیے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، یعنی جن لوگوں تک دین کی دعوت نہیں پہنچی ان لوگوں تک یہ دعوت پہنچانی ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس ابلاغ کے عمل میں اب نبی تو نہیں آئیں گے نا، رسول تو نہیں آئیں گے، لوگ تو مسلسل پیدا ہو رہے ہیں، اور ماں کے پیٹ سے تو لوگ دین کو لے کے نہیں آ رہے نا، دین فطرت پہ تو ہوتے ہیں لیکن دین وہی تو انہیں بتانا پڑے گا، تو اس کے ابلاغ کے لیے، اس کے کمیونیکیشن کے لیے یہ ضرورت ہے۔ اور پھر یہ بھی ملحوظ رہے کہ دیکھیے شیاطین مسلسل اپنا کام کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، وہ جھگڑے پیدا کر رہے ہیں، وہ اختلاف پیدا کر رہے ہیں، وہ اصل چیز سے لوگوں کو ہٹا کر نان ایشوز کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو اگر شیاطین کے مقابلے کے لیے کوئی نہیں اٹھے گا تو اس کے نتیجے میں خواہش پرستی پھیلے گی، ناشکری پھیلے گی، اور اس سے آگے بڑھ کر دین ہی کے نام پر بہت کچھ وہ وجود میں آئے گا جو حق کے بجائے گمراہی ہوگی۔ تو ضروری ہے کہ غیر جانبداری کی روش چھوڑ کر میدان میں آیا جائے۔ اور میں جس طرح میں نے آخر میں ابھی توجہ دلائی ہے، میں اگلے لیکچر میں اسے بہت تفصیل سے بتاؤں گا کہ جب ان مطالبات سے پہلو تہی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کا انتظار نہیں کرتے، اس کے بعد دنیا میں وہ کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، عبرت کا ایسا نشان بناتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہوا کیا، سمجھ میں نہیں آتا انہیں۔ یعنی لٹرلی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ درندے اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں، یہ صورتحال پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ سزا دیتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ تو یہ اتنا اہم اور بنیادی کام ہے، اس کے اوپر دین و ایمان سب موقوف ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کوئی شخص اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان نے اپنے دل میں یہ پختہ عزم کر لیا ہے کہ میں آئندہ گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا، پچھلی چیزوں پر وہ نادم ہے، شرمندہ ہے، کوئی توجیہ تعویل نہیں کر رہا، کوئی حق تلفی ہوئی ہے تو اس نے اس کی تلافی بھی کر دی ہے، تو گویا کہ وہ تجدید ایمان کے عمل سے گزر گیا ہے، وہ نئے سرے سے ایمان لایا ہے۔ تو جب وہ اس جگہ کھڑا ہوا ہے اور اسی حال میں اگر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیے بہت شرم آئے گی قیامت کے دن کہ بندہ اس نوعیت کا ہے اور میں اس کا نامہ اعمال کھولوں تو پیچھے بھی اس کے پتہ ہی چل رہا ہے کہ پیچھے سارے گناہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے کہ میرا بندہ شرمندہ ہو، رسوا ہو، تو فرشتوں سے کہتے ہیں کہ پیچھے کا سب کاٹو اور نیکیاں لکھ دو۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اصل میں ہم لوگ دیکھیے بالکل نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی جو ہے نا، جب وہ معاملہ کرتی ہے تو ماں کی محبت کیا چیز ہوتی ہے، باپ کی محبت کیا چیز ہوتی ہے، یہ سب پیچھے رہ جاتی ہیں۔ خدا کی محبت اتنی زیادہ ہے، اس کی شفقت اتنی زیادہ ہے، خاص طور پر اپنے نیک بندوں کے لیے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی فیلنگز ہیں، کبھی آپ قرآن مجید میں پڑھیں تو وہ لگتا ہے کہ ایک غیر معمولی طور پہ مامتا ہے جو ابل رہی ہے، شفقت ہے، محبت ہے، ایک عطا ہے، ایک بخشش ہے، یعنی وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، وہ آخری حد پہ آتے ہیں۔ تو آخرت کے دن بھی پھر ظاہر بات ہے جہاں بلندی درجات ہوگی، مقام ہوگی، عزت ہوگا، مرتبہ ہوگا، وہاں پر وہ کیوں چاہیں گے کہ میرا بندہ یا میری بندی شرمندہ ہو، رسوا ہو؟ تو وہاں پر وہ شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے، ہم تو ان کو کوئی شخصیت سمجھتے ہی نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ بھائی اللہ کو، ایسے تو ابھی گستاخانہ جملہ ہے لیکن شاید اس سے بات سمجھ میں آئے، انسانی سمجھ لو، کم سے کم انسان سمجھ لو۔ ہم انسانوں کے سامنے تھوڑا سا شرمندہ ہو جاتے ہیں نا، لحاظ کر لیتے ہیں انسانوں کا، تو ہم اللہ تعالیٰ کے معاملہ یہ بھی نہیں کرتے، اسے پر کوئی پرسنالٹی سمجھ کے بیہیو بھی نہیں کرتے۔ لیکن کوئی شخص اگر اس جگہ پہ بھی آ جائے، یعنی میں اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو کچھ بہت سی چیزوں کا لحاظ کروں گا نا میں، تو اگر کوئی شخص خدا کی حضوری کے احساس میں جینے لگے کہ مستقل طور پر ساتھ ہے تو کچھ لحاظ کرے گا، وہ گناہوں سے بچے گا، نافرمانی سے بچے گا۔ یعنی میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کوئی گناہ کروں گا یہاں پہ؟ نہیں کر سکتا نا، کہ آپ لوگ کریں گے؟
نہیں کریں گے. یعنی ذاتی تقوی کے علاوہ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ شرم آئے گی، دوسرے لوگ موجود ہیں تو بھائی وہ سب سے بڑھ کر ہستی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ساتھ ہے. تو اس کی حضوری کے احساس میں زندہ رہنا، یہ ہے جو میں پڑھا رہا ہوں یہاں پہ. یعنی میں جب ایمانیات اور دین اب پڑھا رہا ہوں، میں اس طرح نہیں پڑھا رہا کہ بھئی شریعت کا یہ حکم ہے اور شریعت کا یہ ممنوعات ہیں، میں اس طرح نہیں پڑھا رہا. میں اللہ تعالیٰ کے زاویے سے پڑھا رہا ہوں. آپ دیکھیے کہ میں نے ساری تمہید آج کہاں سے باندھی ہے، اور ہر دفعہ میں تمہید کہاں سے باندھتا ہوں. دین اپنے ایمفسس کے لحاظ سے خدا کے احساس میں جینا ہے. تو میں دین کے ہر حکم کو وہاں ریلیٹ کرتا ہوا بتاتا چلا جاؤں گا. دین میں اسی طرح پڑھاؤں گا. میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ میں اکیڈمکلی دین کو نہیں پڑھا رہا. آج تک جس طرح میں نے 4 احکام بیان کر دیے اکیڈمکلی کبھی اس طرح بیان نہیں کیے جائیں گے. لیکن میں نے ان سب کو خدا کے تعلق کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ان 4 احکام کے پیچھے اصل میں غیرت کھڑی ہوئی ہے، حمیت ہے. کہ اگر حمیت ہوگی تو تواسب الحق تواسب الصبر بھی ہوگا. اگر حمیت ہوگی تو پھر ہجرت بھی ہو جائے گی. حمیت ہوگی تو قیام بالقسط بھی ہوگا. حمیت ہوگی تو نصرت دین بھی ہوگی. پیچھے سب جگہ خدا سے تعلق کھڑا ہوا ہے. اگر تعلق ہے تو پھر اس کے بعد جو عمل وجود میں آئے گا وہ قیامت کے دن جب میزان تولی جائے گی تو چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ آسمان پہ پہنچائیں گے، کیونکہ بندہ خود کھڑا ہوا ہے وہاں. اور پھر اس کے نتیجے میں جو پاکیزگی ہوتی ہے، جو اصل دین کا ہدف ہے، وہ بڑی غیر معمولی ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر میں کچھ کر رہا ہوں، آپ یہاں کے تقریر سن رہے ہیں، میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، پیچھے صرف یہ اسپرٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کر رہا ہوں، تو اب یہ عام عمل نہیں رہے گا. اس کی جو لکھت پڑھت ہوگی وہ اس طرح نہیں ہوگی، وہ غیر معمولی ہوگی، ویٹیج بھی بنا ہو جائے گا. تو خدا سے تعلق یہ اصل میں سب کچھ ہے، اور یہ نفسیات میں اترتا ہے. یاد رکھیے گا یہ عقل سے آگے کی چیز ہوتی ہے. یہ جذبات ہیں، جذبات ہمیشہ نفسیات کے اندر اترتے ہیں. انسان عقلی طور پہ نہیں جیتا، انسان اصل میں جذباتی طور پہ جیتا ہے، نفسیاتی طور پہ جیتا ہے. خدا کے معاملے میں ہم اس چیز کو کبھی آنے ہی نہیں دیتے. جذبات اور نفسیات ہوتی نہیں، کہیں نہیں ہوتی. اس لیے ویٹیج کم رہ جائے گا. جس طریقے سے میں دین پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر آپ نے اسے سمجھ لیا تو آپ سمجھیے کہ آپ کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا ویٹیج بھی اللہ تعالیٰ آسمان پہ پہنچائیں گے. نبی دین کو ایسے ہی پیش کرتے ہیں. وہ اکیڈمکلی نہیں پڑھاتے دین کبھی، وہ ایسے بیان کرتے ہیں خدا کے ریفرنس کے ساتھ. تو یہ بات اگر سمجھ کے آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے اور اختیار کریں گے تو پھر آپ کا عمل چھوٹا عمل نہیں رہے گا، وہ بہت اوپر جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو کا مطالبہ تو بھرا پڑا ہوا ہے، لیکن یہ قیام بالقسط جو آپ نے بات کی ہے یہ صرف 2 جگہ پہ ہے. اگر کوئی شخص قیام بالقسط پر نہیں کھڑا ہوا تو کیا یہ دونوں چیزیں ضائع ہو جائیں گی اس انسان کی جو ایمان لے کر آیا؟ اور دیکھیے ہدایات جو قرآن مجید دیتا ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اصولی، اور ایک جزیات میں جا کے اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے. تو یہ جو قیام بالقسط ہے اصل میں یہ اصولی ہدایت ہے. یعنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ قسط آپ یا انصاف جو ہے وہ بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی قائم رکھنا ہوگا. تو آپ دیکھیے شریعت کے درجنوں احکام ہیں جو اس حوالے سے الگ سے دیے گئے ہیں، ان سب کے پیچھے اصل میں قیام بالقسط کھڑا ہوا. یعنی یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جزیات میں جا کے ایک ایک چیز بتائی. جس وقت یہ انہوں نے طے کیا ہے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انہوں نے اصل میں ہی بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو تمہیں دینا چاہیے. تو ہر عبادت اس اصول پہ طے کی گئی ہے. زندگی کے سارے معاملات میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ اس اصول پہ دیے گئے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بنیادی وصف کے طور پہ بیان کیا ہے کہ میں قائم بالقسط ہوں. اللہ تعالیٰ انصاف کے قائم کرنے والے ہیں. تو پورا دین اصل میں اسی حکم پہ دیا گیا ہے. لیکن اس کے بعد بھی ایک بہت بڑا دائرہ رہتا ہے کہ جس میں کہیں حکم نہیں دیا گیا. تو وہاں پہ اصولی ہدایت دی گئی ہے کہ ابھی مثال کے طور پر کسی بھی معاملے میں کوئی اوپینین قائم کرو تو وہ حق و انصاف پر مبنی ہونا چاہیے. کہیں بات کہنی ہو تو حق و انصاف پر مبنی ہونی چاہیے. تو یہ اصل میں ان جگہوں کے حوالے سے جہاں پر باقی شریعت خاموش ہے، ورنہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی.
تو یہ بڑا بنیادی حکم ہے. اصولی حکم جو ہے وہ ایسے دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی تفصیل تو آپ خود کر لیں گے، اپلیکیشن اس کی آپ خود کر لیں گے. تو یہ احکام دینے کا طریقہ ہوتا ہے.